سے بڑھ کر میں کروں مزاج شناس کون ہو گیا میں ہم آپ سمجھ گئے کبھی بچے پر تھوڑی سی اور حالت کے وقت آپ نے فرمایا وہ فی نفسی انا ذهب بما امرنی، لیکن دل میں یہ تھا کہ حضور نے جس کام میں کہا میں جاؤں گا. تو فرمایا میں باہر نکلا امر والا سبیان ہم یہ یلعبون، کہ میں بچوں کے پاس سے گزر رہا تھا، بچے کھیل رہے ہیں، میں بھی ان کے پاس کھڑا ہو گیا رہتا، وہ بازار میں کھیل رہے. تو فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے بعد دوبارہ پیچھے تشریف لائے اور قابض من بقایا من ورائی، مجھے پیچھے یہاں بدھی سے پکڑ لی، بدھی سے پکڑا اور میں اب چلے جاؤں اب جاتا ہوں بھاگ کر جاتا ہوں میرا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے اور فرمایا یا انیس اذهب حیث امرتک، اب آپ چلے جاؤ جس کام کے لیے میں نے کہا آپ چلے جاؤ. میں نے کہا حضور ہاں نام انا اذهب یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں. تب بھائی یہ جو بچوں کی نا ہوتی ہے فوراً اس کے اوپر خوش ہوتا ہے. ہاں وہ کچھ یہ نام میں بھی ہاں چھپی ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کی تربیت کے لیے بھی بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی تلقین کرتے رہنا ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کو نیکی کی تلقین کرتے رہے، ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہے آہستہ آہستہ. الحمدللہ اب والدین کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، بچوں کو نیک ماحول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نیکی کی تلقین کرتے رہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی بچوں کے لیے نئی تربیت کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیاری مبارک تعلیمات وہ ہم سب کے لیے مشورہ ہے. اللہ کی بارگاہ حافظ باب من قدم غیبا، یہ باب ہے اس آدمی کے بیان میں جو غصے کو پی لے اس کو کیا ملے گا. جو اقدار کا ذریعہ ہے برے اخلاق کوئی عادات ان میں سے ایک غصے کا مزاج یہ بھی ایک بڑا بعض دفعہ آدمی کو بڑے نقصان نہ ہو سکتا ہے. اللہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، فرمانے لگے وہ غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی کو ظلم ملا بس ظلم سے. اللہ کی بارگاہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، فرمانے لگے وہ غصہ بڑا سیاح ہے، یہ کمزور پر آتا ہے طاقت بھی آتا ہے. فرمانے لگے تم یہ سوچ لیا کرو کہ ایک ذات ایسی ہے جن کے فضل قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ رحم کرم والا معاملہ ہم یہ ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں. اللہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ اس میں
اللہ کی مہربانی قیامت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعودون الصلاۃ، کہ تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو، تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے رکھی الذی لا یسمع الرجال، پہلوان وہ ہے جس کو عام لوگ پچھاڑ نہ سکتے گرا نہ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولکنہ الذی یملک نفسہ عند البطن، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من السنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی یا بنی اے میرے بیٹے ان قدرت ان تصبح وتمسي، اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح و شام اس حالت میں گزار دیا کرے ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو۔ اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے صبح و شام اس حالت میں گزار دیا کرے کہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا وذلک من سنتی، یہ دل کو صاف رکھنا یہ میرا طریقہ ہے، اور جو جس نے میرے طریقے سے محبت کی آپ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی مہربانی فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔